السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، آج ہم آپ کو زیارت کرا رہے ہیں دنیا کے سب سے زیادہ اہم ترین، مشہور ترین، مقبول ترین قبرستان کی، جس کا نام بقیع الغرقد، جس کو ہم جنت البقیع کے نام سے جانتے ہیں۔ آج ہم آپ کو اس مبارک قبرستان کی زیارت بھی کرائیں گے، کچھ اہم باتیں بھی بتائیں گے۔ قبرستان میں جانے کی دعا، اس کے آداب اور اس کے شرعی اصول کیا ہے، ان تمام باتوں پر آج ہم روشنی ڈالیں گے۔ یہ دنیا کا سب سے اہم ترین اور مشہور ترین قبرستان ہے۔ اس کا اصل نام بقیع الغرقد ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس بورڈ پر قبرستان کی ہدایات اور آداب لکھے ہوئے ہیں۔ بہرحال اس کو جنت البقیع بھی کہا جاتا ہے۔ ہدایتیں اور نصیحتیں آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایسا قبرستان ہے جس میں کم و بیش 10,000 صحابہ رضی اللہ عنہم کا کریم طبقہ آرام فرما ہے، جس میں اہل بیت، ازواج مطہرات اور بنات طاہرات رضی اللہ عنہم عنہن موجود ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ تمام ازواج مطہرات اور امت کی مائیں اسی قبرستان میں آرام فرما ہیں۔ یہ وہ قبرستان ہے جس میں دفن ہونے کے لیے بہت سارے لوگوں نے اپنی پوری زندگی مدینہ منورہ میں گزار دی، تاکہ ہمیں مدینہ میں موت آئے اور ہماری آخری آرام گاہ قبرستان جنت البقیع میں ہو۔ کسی نے بہت پیارا جملہ کہا ہے، اس وقت ہم اپنی سگی آنکھوں سے اسکرین پر جنت البقیع کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی قبروں کو دیکھ رہے ہیں۔ کسی نے بڑا پیارا جملہ کہا ہے کہ بقیع وہ جگہ ہے جس کو دیکھ کر مرنے کو جی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، بقیع وہ جگہ ہے جس کو دیکھ کر مرنے کو جی چاہتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اس قبرستان کی برکتیں، رحمتیں ہمیں عنایت فرمائے، یہاں کی مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ تو ناظرین، قبرستان میں ہمیں گاہے بگاہے، موقع بموقع، کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ جانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ قبرستان میں 2 وجہ سے جانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 1، یہ آخرت اور اپنی موت کی یاد دلاتا ہے۔ یہ مذکرہ آخرت ہے کہ ہمیں بھی ایک دن اسی مٹی کے نیچے جانا ہے۔ یہ بلند و بالا جو عمارتیں ہیں یہ ختم ہونے والی ہے اور ہمیں اس کو چھوڑ کر ایک دن اسی مٹی کے نیچے دفن ہونا ہے۔ اس تصور کے ساتھ اپنی موت اور آخرت کی یاد کے لیے ہمیں قبرستان جانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دیکھیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بھی نظر آ رہی ہے اور قبرستان بھی نظر آ رہا ہے، انجام جو ہے وہ قبر ہے، یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری بات، ایصال ثواب، یعنی مرحومین کو ثواب پہنچانے کی نیت سے جانا چاہیے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو دوسرے مرحومین کو ایصال ثواب کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے دنیا سے جانے کے بعد لوگ بھی اس کو یاد کرتے ہیں اور اس کو ثواب پہنچانے کی فکر کرتے ہیں۔ تیسری بات، قبرستان میں جانے کے بعد دعا پڑھنے کا اہتمام کرنا، قبروں پر جانے کے بعد دعا پڑھنے کا اہتمام کرنا، جو حدیث پاک سے ثابت ہے۔ مختلف دعائیں ملتی ہیں، یہ بھی دعا ملتی ہے، السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم، یغفر اللہ لنا ولکم، انتم سلفنا ونحن بالاثر، السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم، انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ اور ناظرین، آپ اسکرین پر اس وقت منظر دیکھ رہے ہیں مسجد نبوی میں جو مظلہ اور چھتری ہوتی ہے۔ یہ صبح کا سہانا وقت ہے اور اب دھوپ شروع ہونے جا رہی ہے، تو یہ چھتری کھلنے کا بہت حسین اور خوشنما منظر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک اور بات آپ نوٹ کریں، بعض قبروں پر آپ کو ایک پتھر نظر آئے گا اور بعض قبروں پر آپ کو 2 پتھر نظر آئیں گے۔ آپ آگے بھی دیکھیں گے، دیکھیے چھتری کا کتنا حسین اور خوشنما منظر ہے۔ جب یہ بند ہوتی ہے یا کھلتی ہے تو بڑا حسین منظر ہوتا ہے۔ بہرحال ہم دعا پر بات کر رہے تھے، اسی طرح دعا میں یہ بھی الفاظ ملتے ہیں، السلام علیکم دار قوم مؤمنین،
السلام علیکم دار قوم مؤمنین کے الفاظ بھی ملتے ہیں، اور مسلم شریف کی روایت میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ یہ الفاظ بھی مسلم شریف کی روایت میں ملتے ہیں۔ تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم قبرستان میں جب داخل ہوں، قبروں کے پاس پہنچیں تو ان الفاظ کے ساتھ دعا پڑھیں اور ان الفاظ کے ساتھ سلام پیش کریں، اور قبرستان میں جانے کے بعد ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ جب ہم کسی قبر کے پاس پہنچیں، دیکھیں ناظرین، آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، کسی قبر پر آپ کو ایک پتھر نظر آئے گا، کسی پر دو نظر آئیں گے۔ کسی رہبر نے ہمیں یہ بات بتائی کہ ایک پتھر کا مطلب یہ ہے کہ یہ مردوں کی قبر ہے، اور دو پتھر یہ نشانی ہے کہ یہ مستورات اور خواتین اور عورتوں کی قبر ہے۔ یہ نشانی بتائی گئی۔ بہرحال جب ہم کسی قبر کے پاس پہنچے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مرحوم کی قبر کے پاؤں کی طرف کھڑے رہیں اور ہمارا چہرہ قبلے کی طرف ہو۔ یہ اسکرین پر جو آپ قبر مبارک اس وقت دیکھ رہے ہیں اور لوگوں کی بھیڑ آپ کو اس قبر مبارک پر نظر آ رہی ہے، یہ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان ذی النورین رضی اللہ عنہ، جو بڑے ہی مبارک صحابی ہیں، امت کے لیے بڑی عظیم ترین قربانیاں پیش فرمائی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی دامادیت کا شرف اور آپ علیہ السلام کے ڈبل داماد ہونے کا مقام اور مرتبہ بھی ان کو حاصل ہے۔ اس وقت آپ اسکرین پر اس مبارک قبر کا دیدار کر رہے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ایصال ثواب اسکرین پر دیکھ کر ہی آپ کر لیں، تاکہ آپ بھی اس زیارت میں شریک ہو جائیں اور آپ کو بھی ثواب مل جائے۔ تو بہرحال قبرستان میں جانے کے بعد ہو سکے تو اس دعا کو پڑھنے کے بعد یاسین شریف پوری پڑھ لینے کا اہتمام کریں، اس کا خیال رکھیں، اور اسی طرح قبرستان میں کسی قبر پر نہ بیٹھے۔ قبرستان میں جانے کے بعد کھانا پینا، بلا ضرورت کی گپ شپ اور بات چیت، بلا ضرورت موبائل پر باتیں کرنا، دنیاوی کام کرنا، یہ قبرستان کے وقار اور مقام کے خلاف ہے۔ اسی طرح بعض قبرستان میں پیڑ پودے ہوتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس کو نہ اکھاڑے۔ مسئلے کی روشنی میں اس کو اکھاڑنا اور توڑنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ وقف کی چیز ہے۔ وقف کی چیز کو اس طرح توڑ کر استعمال کرنا شرعاً جائز اور درست نہیں ہے۔ قبر پر ہم نہ بیٹھیں، اور اس بات کا ہم اہتمام کر لیں۔ ویسے تو کوئی بھی چیز ایصال ثواب کے طور پر ہم پڑھ سکتے ہیں، قرآن شریف کی کسی بھی سورت اور کسی بھی آیت کو پڑھ لیں، یاسین شریف پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، الہاکم التکاثر پڑھ لیں۔ کم سے کم آسان انداز میں اگر ایصال ثواب کرنا ہو تو یوں کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، ایک مرتبہ الحمد شریف پڑھ لیں، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھ لیں، اور پھر ایک مرتبہ اخیر میں پھر سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اس طرح یہ پورا پڑھ لینے کے بعد ایصال ثواب اس طور پر کریں کہ یا اللہ، یہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آدم علیہ السلام سے لے کر تمام نبیوں کو، تمام صحابہ کو، تمام ولیوں کو، اور امت کے تمام مرحومین کو، تمام مسلمان مرحومین کو یا اللہ اس کا ثواب پہنچ جائے۔ اس طرح ہم ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ جو بھی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ہم نے آسان انداز میں بتایا، ایک مرتبہ درود شریف، ایک مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ قل هو اللہ، اور اخیر میں ایک مرتبہ پھر سے درود شریف پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد قبرستان میں قبلہ رخ ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کرنے کا اہتمام کریں۔ قبر کی طرف رخ کرنے میں اس بات کا اندیشہ ہو سکتا ہے
کہ کسی اور کو وسوسہ ہوگا کہ شاید یہ قبر والے سے مانگ رہا ہے، اللہ سے نہیں مانگ رہا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ دعا کے موقع پر قبرستان کی قبلے کی طرف رخ کر لیا جائے، ہم اس کا اہتمام کریں۔ اور یہ بھی بات یاد رہے کہ ایصال ثواب کے لیے قبرستان جا کر ہی ایصال ثواب ہو ایسا ضروری نہیں ہے، اپنے گھر سے بھی ہم ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اس طرح کی چیزیں پڑھ کر اور اس طرح کی صورتیں پڑھ کر مرحومین کو بخش سکتے ہیں۔ تو ناظرین، ہم نے آپ کو یہ مشہور قبرستان کی زیارت کرائی، آپ بھی ایصال ثواب کریں، دعا کریں، اور رب کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی موت کا استحضار نصیب فرمائے، حسن خاتمہ نصیب فرمائے، ایمان اور کلمے والی موت نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی ایسی مبارک موت نصیب فرمائے کہ ہماری بھی آخری آرام گاہ جنت البقیع میں ہو جائے، بقیع الغرقد میں ہو جائے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے دامن میں اور ان کے قدموں میں ہمیں بھی جگہ مل جائے۔ رب کریم سے ہم ایسی دعائیں اور تمنائیں کرتے ہیں، اور اللہ عز و جل ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے۔ رب کریم ہم سب کو ایمان اور اسلام، شریعت، سنت کے ساتھ جینے مرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔